کلاس سیکنڈ ایئر اردو میں 8واں سبق ہوائی ہے، مصنفہ بیگم اختر ریاض الدین ہیں۔ تو خیر ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی۔ کلکتہ میری جائے پیدائش ہے، حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیر خوار وہاں سے لے آئی گئی تھی، پھر بھی اس جگہ انس تھا، دیکھنے کا ارمان تھا، لیکن میرے جذبات نے مجھے ہمیشہ دھکے کھلوائے۔ ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور مجھ جیسے باقی سیاحوں کا حال ہوا وہ ناگفتہ بے ہے۔ خدا کسی شریف انسان کلکتہ نہ لے جائے۔ اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ یہ عبارت ہے اور سیاق و سباق ہے۔ مصنفہ سفر نامہ دھنک پر قدم سے اقتباس سبق ہوائی میں امریکہ کے جزیرہ ہوائی کی سیر کا حال تحریر کرتے ہیں، خصوصاً کراچی سے کلکتہ، ہانگ کانگ، ٹوکیو، ہونولولو کے ہوائی سفر کی رودات بیان کی گئی ہے۔ مصنفہ نے شگفتگی سے میاں کے استقبال کا انداز، گھر کی بگڑی داخلی صورتحال، سپر مارکیٹ میں دکانداری، خریداری کا انداز، ایسٹ سینٹر کی آزادی، ہوائی کی یونیورسٹی کی علمی فضا، ذوق مطالعہ، خوب سیر و سیاحت، پرانی کار پر سفر، بین الاقوامی طلبہ کے ربط ضبط کا حال قلم بند کیا۔ یہ عبارت سبق کے درمیانی حصے سے لی گئی ہے۔ تشریح و توضیح اس عبارت میں مصنفہ نے اپنے کلکتہ کے قیام کی تلخیاں بیان کی ہیں۔ وہ تحریر کرتی ہیں کہ امریکہ کی ریاست ہوائی کی طرف عازم سفر ہوئے تو کراچی میں BOAC کا ٹکٹ بک کرا کے روانہ ہوئے، بھارت کے تاریخی شہر کلکتہ میں لینڈ کر گئے۔ انڈین پولیس اور کسٹم والوں کا رویہ ناشائستہ تھا، اپنے مرزبوم کو دیکھنے کا شوق وہاں لے گیا، مرزبوم جائے پیدائش، اس لیے انڈین پولیس اور کسٹم کے عملے کی بےہودگی کو برداشت کرنا پڑا۔ مصنفہ نے تحریر کیا کہ خیر ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی، یعنی پہلا ہلکا سا آرام اس مذکورہ شہر میں کیا۔ امریکہ کی طرف ایک راستہ یا روٹ مغرب کی طرف سے کراچی سے دبئی اور وہاں سے یورپ اور پھر بحر اوقیانوس کو عبور کر کے امریکہ پہنچا جاتا ہے۔ دوسرا روٹ بجانب مشرق ہے یا شرق ہے، پاکستان سے انڈیا، ہانگ کانگ، جاپان، بحر الکاہل سے امریکہ جاتا ہے۔ مصنفہ نے مشرقی روٹ اپنایا، کراچی سے کلکتہ کا سفر کیا، اس تاریخی شہر کو دیکھنے کا ارمان نے مجبور کیا۔ یہ شہر بہت سے حوالوں سے معروف ہے۔ مصنفہ مزید بیان کرتی ہیں کہ کلکتہ میری جائے پیدائش ہے، حالانکہ میں صرف 1 سال کی دودھ پیتی بچی جب وہاں سے مجھے لایا گیا، لیکن پھر بھی اس جگہ سے انس تھا اور اسے دیکھنے کا ارمان بھی تھا۔ یہ ہندوستان تاریخ اور معروف شہر ہے جہاں بیگم اختر ریاض الدین 1928 میں پیدا ہوئیں۔ اس کے 1 سال بعد 1929 میں ان کا خاندان لاہور منتقل ہوا۔ وہ بھی معصوم بچی تھی اور ساتھ ہیں، جیسا کہ فطرت انسانی ہے کہ ہر فرد کو اپنی جنم گاہ سے محبت ہوتی ہے، اس لیے مصنفہ کا دل میں ایک خواہش شدت سے کروٹ لیتی رہی کہ کلکتہ کو دیکھا جائے۔ یہی جذبہ انہیں اس شہر میں لے گیا۔ میرے جذبات نے مجھے ہمیشہ دھکے کھلوائے۔ ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور باقی مجھ جیسے سیاحوں کا حال وہ ناگفتہ بے ہے۔ مصنفہ کراچی سے کلکتہ پہنچنے پر جس پریشانی کا شکار ہوئیں اس کا اظہار کرتی ہیں۔ پاکستان اور بھارت تعلقات ہمیشہ سے ناخوشگوار ہیں۔ جب کوئی پاکستانی بھارت پہنچتا ہے تو ایئرپورٹ پر اس کی خوب تلاشی لی جاتی ہے، پاسپورٹ کاغذات کی بھی خوب پڑتال کی جاتی ہے کہ یہ کوئی جاسوس نہ ہو۔ پھر پولیس اسٹیشن لا کر پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ انڈیا میں کن مقامات پر جاؤ گے، سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے، پھر نگرانی کی جاتی ہے۔ مصنفہ کو بھی ان اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ خدا کسی شریف انسان کو کلکتہ نہ لے جا کر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ کلکتہ کو طوائفوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ رئیس لوگ آداب محفل سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو طوائفوں کے پاس بھیجتے تھے۔ اس شہر کو انگریزوں نے جدید طرز پر ٹاؤن پلاننگ کے ساتھ آباد کیا، جبکہ دلی شہر تنگ و تاریک گلیوں پر مشتمل تھا۔ غالب اپنی پنشن میں اضافے کا مقدمہ دلی سیشن عدالت سے ہار کر ہائی کورٹ کلکتہ میں پیروی کے لیے 1827 میں 6 ماہ اس کلکتہ شہر میں رہے۔ انہیں یہ شہر بہت پسند آیا۔ پیشی کے بعد طوائف رام کلی کے کوٹھے پر ہوتے تھے، سسرالی رشتہ دار پکڑ کر دلی لے گئے۔ غالب نے کہا کلکتہ کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔